السلام علیکم، میں ہوں ملک رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک رضوان۔ آج ہمارے ساتھ پنڈ دانو خان کی عظیم مذہبی شخصیت قبلہ مفتی بشیر احمد کرم صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گزشتہ جو جڑاں میں ثانیہ ہوا ہے اس کے متعلق جانیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئے روز جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے اندر اور انٹرنیشنل لیول پر آئے روز توہین رسالت کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے متعدد اسباب ہیں، متعدد وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں جب اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی کا کوئی ٹھیک طریقے سے دلائل سے جواب نہیں دے سکتے تو وہ اس طرح کی گستاخیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کی ایک بے بسی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلام کی حقانیت کا کوئی رد نہیں ہے۔ قرآن مجید کو وہ ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، نہیں کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں کر سکے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی انا، اپنی ضد، اپنی دشمنی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہمارے ملک کے اندر جو ہونے والے اس طرح کے واقعات آئے روز، اس کی وجوہات کے اندر دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی جرم کا خاتمہ کسی معاشرے سے تب ہوتا ہے کہ جب وہاں پر اس جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ توہین رسالت ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں۔ اب اس پر ہمارے ملک کے اندر سزا متعین کی گئی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت دی جائے گی، لیکن سینکڑوں واقعات بلکہ 400 کے قریب توہین کے مقدمات مختلف علاقوں کے اندر درج ہیں، موجود ہیں، لیکن آج تک کسی بھی واقعہ کے اندر جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے، جس کے نتیجے کے اندر ایسے جو بدتینت لوگ ہوتے ہیں، انتشار پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دو بڑی وجہ ہیں ایسے واقعات کے ہونے کی۔ تو سر اس واقعات میں حکومت کی اور اداروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی لاپرواہی حکومتوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو حکومت کی، اداروں کی، انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر فی الفور اپنا رد عمل دیں۔ اگر بر موقع ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے، لوگوں کو اطمینان دلایا جائے تو میرا خیال ہے انتشار کی طرف چیزیں بہت کم جاتی ہیں۔ تو انہیں بر موقع مقدمے کے اندراج کے ساتھ اس کی صحیح تحقیق کرنی، صحیح تفتیش کرنی چاہیے، اور چونکہ سارا انحصار پولیس انتظامیہ پر ہوتا ہے تو پولیس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے افراد کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں۔ اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اب کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس واقعہ کے بعد صبر، تحمل یہ بنیادی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات یقیناً اب بحیثیت مسلمان میں اپنی بات کہوں، آپ اپنی بات کہیں تو جب بھی توہین رسالت ہوگی، توہین قرآن ہوگی تو یقیناً ہمارے اندر ایک ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، غصہ ہوگا، رد عمل ہوگا، لیکن ہمیں کہیں اس غصے اور رد عمل کے اندر ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس کی وجہ سے جو اصل ایشو ہے وہ پس پشت چلا جائے، پس پردہ چلا جائے، اور ہم بجائے اس کے کہ جو متعلقہ افراد ہیں ان کو سزائیں دلوانے کے بجائے خود کسی جرم کا ارتکاب کر کے خود جو ہے مجرم ٹھہر پائیں۔ اس لیے عوام کو سب سے پہلے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ قانون کا راستہ اختیار کریں، حتی المقدور اپنی پوری کوشش، پوری توانائیاں اس طرف لگائیں کہ انتظامیہ قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایسے ملعون لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ کیونکہ اگر قانون نہ ہوتا تو پھر تو یہ تھا کہ جی چونکہ قانون ہے نہیں تو ہم جائیں کدھر، لہذا ہم ان کو 295 کا قانون موجود ہے جو ایسے افراد کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو عوام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قانون کا راستہ اختیار کرے۔ اور جو ثانیہ جڑاں میں ہوا ہے
اس میں جو عوام نے رد عمل کیا، کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اب دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں اور ان دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ جس نے یہ کیا اس پر رد عمل، اور ایک ہے اس بنیاد پر اس ساری کی ساری کمیونٹی پر رد عمل۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب جس نے ایک جرم کیا ہوتا ہے اس پر تو لوگوں کا غصہ بجا ہوتا ہے، وہ بے جا نہیں ہوتا، مدروس ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی قانون کے حوالے کرنا چاہیے، اس پر بھی خود اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، حتی المقدور آپ کو اسی طرف جانا چاہیے۔ لیکن جو جڑاں کے اندر وہاں گرجا گھروں کو جلایا گیا، وہاں پر ان کے اپنے گھروں کو جلایا گیا، تو یہ چیز اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کسی ایک فرد کے جرم کی بنیاد پر اس کی پوری قوم کو سزا نہیں دی جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو دنیا بھر کے اندر ہمارے مسلمان موجود ہیں، کل اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے تو کیا وہاں پر مساجد کو جلا دیا جائے یا مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیں؟ یقیناً ہم بھی اس کو کبھی جائز نہیں سمجھیں گے، درست عمل نہیں سمجھیں گے۔ تو جو اس طرح ان کے گھروں کو جلایا گیا یا گرجا گھروں کو جلایا گیا، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے تحفظ کی خود حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی اقلیت پر ظلم کیا، اس کا حق چھینا یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر ظلم کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑا میں کروں گا۔ تو اس حد تک پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی اقلیت کے فرد کو قتل کیا، ظلم کیا، تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت تک دور تک جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کی کس حد تک تحفظ دیتا ہے۔ تو وہاں پر جو کچھ ہوا ہے، یقیناً وہ سارے افراد اس کے اندر ملوث نہیں تھے، تو ان کے اندر جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ظلم ہے، اور ہم اس ظلم کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو قرآن پاک کی توہین ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اس پر تو چپ ہیں، لیکن جو عیسائیوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کے خلاف وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال اس وقت، یہ بالخصوص یہ سوال میڈیا سے ہونا چاہیے۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، میڈیا ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے کہ یہ گرجا گھروں کو جلایا گیا ہے، وہ بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کیا گیا ہے۔ جن کے گھروں کو جلایا گیا یا ان کی عبادتگاہ، وہ نہیں ٹھیک، وہ فساد ہے، وہ کسی طور پر بھی اس کو نہیں، لیکن اصل واقعہ کا ذکر تک نہ کرنا، اس پر باس ہی نہ کرنا، یا آپ دیکھ لیں کتنے آئے روز واقعات ہوتے ہیں، کبھی میڈیا ان کی طرف بھی کرتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو، جو کروڑوں لوگوں کے دلوں کو جو اذیت پہنچائی گئی ہے، میڈیا اس پہ کیوں نہیں گفتگو کرتا؟ تو میڈیا کو بھی یہ جانبدارانہ رویہ جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو توہین رسالت ہوئی وہ اربوں لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا، میڈیا پر اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کے رد عمل کے اندر جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک طرح کی جانبدارانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ مہربانی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے قبلہ مفتی صاحب کا موقف جانا، اور آپ اس بات سے اور اس واقعے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں اور اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔